اب ہم جو ہے 8 رکعت تراویح جو مانتے ہیں ان کی جو دلیل ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے بخاری شریف کے اندر، ابو سلمہ بن عبد الرحمن انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں جو نماز ہے اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے اس سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 4 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے، تم ان کی خوبی اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 رکعت ہوا کرتی تھی بہت لمبی ہوا کرتی تھی اور بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھا کرتے تھے اور تم جو ہے ان کی خوبی اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ اب جو غیر مقلدین حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس حضرت عائشہ کی جو روایت ہے رمضان اور غیر رمضان کی والی روایت، اس میں 8 رکعت کا تذکرہ ہے، 3 وتر ہوا کرتی تھی، لہٰذا یہی تراویح کی نماز ہوا کرتی تھی، یہی تراویح کی نماز اور یہی دلیل ہے۔ لیکن اگر میں غیر مقلدین سے پوچھوں تو ان کا خود اس روایت پر عمل نہیں ہے۔ نمبر 1 کیوں نہیں عمل ہے؟ کہ اس روایت میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھا کرتے تھے اور یہ تو 2 رکعت پڑھا کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تنہا پڑھا کرتے تھے، یہ تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے اس کے بعد سو جاتے تھے اور اس کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے، یہ لوگ تو سونے سے پہلے وتر پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، یہ تو 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ اور چوتھا سوال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور یہ لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں، لہٰذا غیر مقلدین نے جو اس سے استدلال کیا یہ غلط ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، یہ کوئی تراویح کی نماز نہیں تھی، کیونکہ اس کے اندر ماہ رمضان اور غیر ماہ رمضان کی دونوں نمازوں کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرما رہی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان کا نماز کا تذکرہ اس روایت کے اندر ہے۔ اور اگر یہ تراویح ہی ہے 8 رکعت، پھر یہ ماہ رمضان کے علاوہ یہ 8 رکعتیں بطور تراویح کے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بہرحال یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے اور انہوں نے اس کو تراویح کے لیے فٹ کر دیا۔ اب آتے ہیں اس ترک کی سب سے پہلے 8 رکعت تراویح کے متعلق فتویٰ کس نے دیا؟ تو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق خطے پنجاب میں سب سے پہلے جن صاحب نے تراویح کے 8 ہونے کا فتویٰ دیا تو ان کا نام مولوی مفتی محمد حسین صاحب بٹالوی ہیں۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ بٹالوی صاحب اس علاقے میں غیر مقلدین کے روح رواں تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ ان کا جو یہ فتویٰ تھا 8 رکعت تراویح کا، تو اگر اس فتوے کا جواب کوئی حنفی عالم یا مقلد عالم دیتا تو باوجود اس کے کہ وہ جواب معقول ہوتا، درست ہوتا، مگر وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ اس نے بطور تعصب کے دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام بھی ایک اہل حدیث اور غیر مقلد عالم سے لیا جن کا نام حضرت مولانا غلام رسول صاحب ہے۔ انہوں نے ایک رسالہ تحریر فرمایا، رسالہ تراویح، تو انہوں نے اس میں بٹالی صاحب کا رد کیا ہے اور جو 8 رکعت والا جو فتویٰ انہوں نے دیا ہے اس کا علمی اور تحقیقی طور پر خوب رد کیا اور اس بے بنیاد فتوے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی، اور بٹالی صاحب کو جو لقب انہوں نے دیا وہ غالی کا دیا کہ وہ غالی ہیں۔ عجیب بات ہے
کہ یہ حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو تو بدعت کہتے ہیں، مگر 1200 سال کے بعد ان کے ایک عالم نے 8 رکعت ہونے کا جو فتویٰ دیا ان کو وہ عین سنت نظر آتا ہے. لہٰذا یہ جو روایت ہے یہ ان کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو انتقال ہوتا ہے وہ تقریباً 57 ہجری کے اندر ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا اور 20 رکعت وہ پڑھا کرتے تھے، وہ 15 ہجری کے اندر اس کو جاری فرمایا. تقریباً 42 سال تک حضرت عائشہ زندہ رہتی ہے اور ان کے حجرے کے متصل یہ نماز پڑھائی جاتی تھی. حضرت ابی ابن کعب پڑھاتے تھے. اب اگر یہ بدعت ہوتا، ناجائز ہوتا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود یہ روایت بطور دلیل کے پیش کر سکتی تھی ان کے خلاف، مگر آپ نے 42 سال تک اس روایت کو ان کے خلاف پیش نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہوا کرتا، جو روایت ہے وہ تہجد کے متعلق ہے، تراویح کے متعلق نہیں ہے. اگر یہ تراویح کے متعلق ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جو ہے اس کو برداشت کرتی، وہ تو فوراً بطور دلیل کے اپنی جو حدیث ہے اس کو پیش کرتی. اور انہی سے جو ہے ایک روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے اندر جو ہے ہر ایک بدعت مردود ہے. مگر حضرت عائشہ نے ان 42 سالہ دور کے اندر کبھی بھی حضرت عمر کے خلاف، صحابہ کے خلاف اس روایت کو پیش نہیں کیا، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بخاری کی روایت ہے یہ تہجد کے متعلق ہے، تراویح کے متعلق نہیں ہے. سعودی عرب کے ایک جو ہے نامور عالم ہے اور مسجد نبوی کے جو مشہور مدرس تھے اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی بھی تھے، ان کا نام ہے شیخ عطیہ محمد سالم. انہوں نے ایک جو ہے کتاب لکھی ہے التراویح اکثر من 1000 عام فی المسجد النبوی. وہ اس کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ وجہ تصنیف کہ میں نے اس کتاب کو کیوں لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کے اندر تراویح کی نماز جو ہے قائم کی جاتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ کچھ لوگ 8 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، باقی نمازیں نہیں پڑھتے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے اس کتاب کے اندر 1400 سالہ تاریخ تراویح کی ہے جو ہے اس کو جمع کیا، اور مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے میں تراویح کی تاریخ جو ہے سامنے رکھوں تاکہ ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور یہ مکمل تراویح کی نماز پڑھ سکے. وہ آگے فرماتے ہیں کہ 1200 سال تک کسی نے بھی جو ہے نہ تو 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھی، نہ اس کا کوئی فتویٰ دیا، اور نہ ہی 20 رکعت کے اوپر کسی نے نکیر فرمائی. 1284 کے اندر ایک عالم آتا ہے اور وہ فتویٰ دیتا ہے 8 رکعت تراویح کا. حالانکہ 1200 سال کے اندر کسی بھی صحابی سے، کسی بھی عالم سے یہ بات منقول ہی نہیں ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے، اور نہ ہی 20 رکعت پر کسی نے نکیر فرمائی. اور الحمدللہ جو ہے صحابہ کے دور سے آج تک حرمین ہو یا اور کوئی جگہ ہو، غیر مقلدین کے علاوہ کوئی بھی 8 رکعت کا قائل نہیں ہے. ہر جگہ الحمدللہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے. لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ تم میرے بعد بہت سارا اختلاف دیکھو گے، تمہارے اوپر میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. لہٰذا اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تراویح کو ایک امام کے پیچھے صحابہ کو جو جمع کیا، یہ ان کی سنت اگر ہم اس کو قرار بھی دیں، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کی بدعت نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں ضرور کوئی اصل ہوگی، جس اصل کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تراویح کو جو ہے ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا. تو اگر ہم اس کو مانیں بھی، پھر بھی تو ہمیں حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، تبھی تم اختلاف سے بچ پاؤ گے، فتنے سے بچ پاؤ گے. تو لہٰذا امید ہے کہ آج جو ہے 8 رکعت تراویح کے متعلق جو ضروری گفتگو تھی وہ آپ کے سامنے آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. وما علینا الا البلاغ.